سیدھا سیدھا جا کے ووٹ مانگ لیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی خوبیاں بتائی جاتی اور مخالف کینڈیڈیٹ کی خامیاں بتائی جاتی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو لڑائیاں کرے گا اور ہم تیری تقدیس بولتے ہیں، تو مطلب کیا؟ خلافت کا استحقاق ہمیں حاصل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری نگاہ ان کی خون ریزیوں پہ ہے، تمہاری نظر ان کی شار انگیزیوں پہ ہے، تمہاری نظر فرعون، حامان، قارون، شداد اور شدید کے طرز زندگی پر ہے، لیکن میں کربلا میں حسین کا جھکا ہوا سر بھی دیکھ رہا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں بیٹے کی گردن کے اوپر تسلیم و رضا کے لیے چھری رکھے اب میرے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بندے کو یوں کھڑا ہوا بھی دیکھتا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کا دعویٰ تھا، اللہ نے اپنے عالم ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب اس کی دلیل دیکھیے۔ پھر آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھایا اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ مجھے انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو ظاہر ہے فرشتے کو سکھائے نہیں گئے تھے، پڑھائے نہیں گئے تھے، تو انہوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں مطلق علم نہیں، ہم جانتے نہیں یہ چیزیں کیا ہیں۔ بھائی آدم اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے ایک ایک چیز کے نام بتا دیے، پڑھائے گئے تھے، سکھائے گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو جانتا ہوں۔ آپ کی سب لوگوں کی توجہ کے لیے اور علماء کی شفقت حاصل کرنے کے لیے یہاں دو لمحوں کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ اللہ نے دعویٰ کیا تھا اپنے عالم ہونے کا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو دلیل دی گئی ہے وہ دلیل یوں بن رہی ہے جو آدم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے دعویٰ اپنے عالم ہونے کا کیا تھا، لیکن جو دلیل ہوئی وہ آدم کے عالم ہونے کی ہوئی۔ تو دعویٰ ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل یہ ہے جو آدم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو کیا یہ دلیل دعوے کے مطابق ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اس پر علماء نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے وجود آدم کو اپنے علم کا مظہر بنایا، یعنی علم آدم کا تھا، ظہور وجود علم اللہ کا تھا، ظہور وجود آدم سے ہوا۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں مصور ہوں، یہ میرے 5-5.5 فٹ کے وجود سے تو آپ نہیں مان سکتے، میرے جبے کے رنگ سے، میرے پگڑی کے رنگ سے، اسٹائل سے تو میرا میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ساری دلیلیں میرے مصور ہونے کے لیے نہیں ہیں۔ تو پھر کیسے آپ کو میں تصویر کروں؟ میں کاغذ کا ایک خالی ٹکڑا لوں گا اور پھر وہ خالی ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اس کے اوپر کچھ لکیریں تراشنا شروع کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر جب کوئی تصویر ابھر آئی تو پھر آپ کی جانب اس کا رخ کروں گا اور میں کہوں گا بتاؤ یہ تصویر کیسی ہے؟ آپ نے کہا کمال ہوگی۔ تو آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر جو کاغذ کی اوپر تھی مجھے مصور مان لیا۔ مجھے مصور ماننے کے لیے آپ نے کاغذ کو دیکھا، تو گویا کاغذ میرے فن مصوری کا مظہر، یعنی فن میرا ہے ظاہر کاغذ سے ہوا۔ میری زبان سے تو آپ نہیں مان سکتے میں مصور، میرے اشارے کنائے سے تو آپ نہیں مان سکتے میں مصور۔ میرا فن کہیں تو ظاہر ہوگا، تو فن میرا تھا ظاہر کاغذ پہ۔ آپ دیکھا کاغذ کو مان مجھے گئے، اس لیے کہ وہ کاغذ پہلے خالی میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس کے اوپر کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے لکیریں تراشی تو آپ نے اسے دیکھا، مجھے مانا۔ وہ مٹی کا بنا ہوا پیکر فرشتوں نے پہلے دیکھا تھا، جب اللہ نے اس کے اندر علم القاء کیا تو پھر جب ان چیزوں کے نام بتائے جو فرشتے نہیں جانتے تو حضرت آدم اللہ کے علم کا مظہر بنے۔ انہوں نے دیکھا آدم کو، مان اللہ کے علم کو۔ تو گویا وجود آدم اللہ کے علم کا مظہر قرار پایا۔ یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔
جس طرح حضرت آدم اللہ کے علم کا مظہر بنے، حضرت عیسیٰ اللہ کے کمال کا مظہر بنے، حضرت موسیٰ اللہ کے جلال کا مظہر بنے، حضرت ابراہیم اللہ کے علم کا مظہر بنے، حضرت یوسف اللہ کے جمال کا مظہر بنے۔ کہ ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے، کوئی صفت جلال کا مظہر، کوئی صفت کمال کا مظہر، کوئی علم کا مظہر، کوئی علم کا مظہر۔ پھر کہا سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، میرا نبی اللہ کی ذات کا مظہر۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزر رہے تھے تو سوا نامی ایک شخص گھوڑا لے کر کہیں جا رہا تھا، تو حضور رکے اور اسے پوچھا کہ یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ فرمایا کہ میں تاجرانہ گھر سے تو نہیں آیا تھا کہ قیمت میرے ساتھ ہوتی، تم سودا ہمارا طے ہو گیا، میں گھر سے اس کی قیمت لا کے آقا کریم قیمت لینے گئے تو کسی نے اس کو زیادہ پیسوں کا لالچ دے دیا۔ اس نے کہا یار میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، تو گواہ تھا، کہا نہیں تو کام کر جانا۔ آقا کریم علیہ السلام قیمت لے کے جب دوبارہ تشریف فرما ہوئے تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میرا تو آپ کا سودا ہی نہیں۔ آقا کریم فرمائیں اتنے پیسوں میں تیری میری بات ہوئی ہو گئی، میں میرا تو آپ سے کچھ سودا ہی نہیں۔ لیکن یہ تھوڑی سی بات ہوئی تو لوگ بھی جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ اور جب ہجوم بن گیا تو ظاہر ہے کہ صادق بھی یہ ہے، امین بھی یہی ہے۔ لوگوں کا روح سکن تو ادھر ہی تھا۔ اس نے کہا میں تو سوچتا تھا کہ بس انکار کروں گا اور پتلی گلی سے نکل جاؤں گا اور جس شخص نے زیادہ قیمت لگائی اس کو جا کے بیچ دوں گا، لیکن یہ تو پھنس گیا۔ تو خود کہنے لگا جب دو آدمیوں کے مابین نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تزکیے کی صورت کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا میری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے، اور اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ فسق ہے۔ تو اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ کوئی گواہ لیں تو میں گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ مکر تو پہلے گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا۔ اس نے کہا کہ میں نکلوں تو صحیح اس مشکل سے۔ اب اتفاق ایسا تھا کہ جب گھوڑا خریدا تھا تو کوئی گواہ نہیں تھا، تو اس نے کہا جی گواہ لائیں، ایک ہی گواہ لیں، میں گھوڑا آپ کے سپرد کروں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، آگے بڑے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا میں گواہی دیتا ہوں، میرے حضور نے آپ سے گھوڑا خریدا تھا اور جتنی قیمت حضور علیہ السلام بتا رہے اتنے بھی سودا ہوا تھا۔ اب وہ تو اپنی معقول قیمت پہ فروخت کر چکا تھا، یہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں اس نے انکار کیا تھا، تو اس کو بھی جو ہے وہ بچنے کا راستہ مل گیا۔ تو اس نے کہا یہ چیز میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گھوڑا حضور کے ہاتھ میں دیا، قیمت وصول کر گئے۔ آقا کریم گھوڑا لے کے چلنے لگے اور مجمع ہٹنے لگا، لوگ چھٹنے لگے۔ حضور نے حضرت خزیمہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بات بھی سچی ہے، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے گواہی کیا، تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو سنو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضور گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پہ رب کو نہیں مان لیا، اس کو دیکھا تھا، آپ نے کہا تو مان لیا، جنت اور دوزخ کو نہیں مان لیا، آپ نے کہا تھا تو مان لیا، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے خریدا ہے، تو آپ کے کہنے پہ ہم نے اس کو مان لیا کہ جو تصور، وہم اور عقل کی حدود سے بھی بنا ہے۔ اکبر الآبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان گئی۔ انسانی عقل سوختہ پا ہے، وہاں بے بس ہے انسانی فہم و ادراک، لیکن اتنا یقین، اتنا تیقن، اللہ اکبر۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم نہیں مانیں گے جب تک اسے دیکھیں گے نہیں۔ یہ قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم جب تک اسے نہیں دیکھیں گے تجھے نہیں مانیں گے۔ ویسے بات تو یہ نہیں بنتی تھی، اس قدرت سے تو یہ فکر ہے، وہ کہتے تھے تجھے نہیں مانیں گے جب تک اسے نہیں دیکھیں گے، اور بات یہ ہے جب تک اسے نہیں مانیں گے اسے نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک اسے نہیں دیکھیں گے۔
لیکن یہ بات حضور کے غلاموں نے تو نہیں کی. انہوں نے کہا جب تمہیں دیکھ لیا تو کوئی کسر رہ گئی, جب تمہیں دیکھ لیا تو اسے دیکھ لیا. اور انہوں نے بھی کہا انا میرا تو جمال اللہ, میں اس کے جمال کا آئینہ ہوں. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے من رآنی فقط رآ الحق. اللہ کہا حضور یہ گھوڑا کیا ہے, آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا اور جو جانے والے جن کو کہا رک جاؤ, اور پھر حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا لوگوں کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے, لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک ہی گواہی 2 کے قائم ہوگا. فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا, ورنہ ہم کیا جانتے خدا کا. تو شیخ فرماتے ہیں سارے نبی اللہ کی صفات پہ مظہر ہیں, اور میرے نبی اللہ کی صفات پہ بھی مظہر ہیں, اللہ کی ذات پہ بھی مظہر ہیں. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے وہ ظہور اپنا اور اپنی عظمتوں اور اپنی رفتوں کا اعلان فرمایا. تو جناب آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر قرار پائے. تو حضرت انسان کا تفوق جو مشارکات اور باقی مخلوقات کا ہے وہ علم کی وجہ سے ہوا, اور پھر اس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ریزی کا حکم ارشاد فرمایا. اب میرے شاہکار کے آگے تمہیں سجدہ کرنا